معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، وہ خاص سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ متعدد مہلتوں اور کئی روز کی کشمکش کے بعد آخرکار آج عمران خان لاہور ہائی کورٹ کی دونوں بینچز کے سامنے علیحدہ پیش ہو گئے۔ آج ہی انہیں عدالت سے حفاظتی ضمانت بھی مل گئی۔ پہلے وہ جسٹس باقر نقوی اور جسٹس شہباز رضوی کی 2 رکنی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں انہیں 3 مارچ تک حفاظتی ضمانت مل گئی۔ اس کے بعد عمران خان جسٹس طارق سلیم شیخ کی سنگل بینچ کے سامنے حاضر ہوئے اور یہاں بھی ان کو ضمانت کی درخواست واپس لینے کی اجازت مل گئی اور اس طرح سے معاملہ نمٹ گیا۔ پچھلے سال 2 نومبر کو عمران خان خاطرانہ حملے میں بال بچ گئے تھے، تب سے وہ زمان پارک کی رہائش گاہ میں مقیم ہیں۔ 26 نومبر کو وہ راولپنڈی کے جلسے میں شرکت کے لیے باہر نکلے تھے اور آج تقریباً 3 مہینے بعد لڑکڑاتے عمران خان جب اپنی رہائش گاہ سے نکلے تو ہزاروں کا مجمع ان کے ہمراہ لاہور ہائی کورٹ تک گیا۔ 16 فروری کو جسٹس باقر نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی عدم پیشی پر ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ آج اس کیس میں عمران خان کی جانب سے دوبارہ درخواست دائر کی گئی اور بینچ سے استدعا کی گئی کہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا ایک مرتبہ پھر موقع دیا جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے پہلے شام 5 پھر 5:30 کا وقت دیا اور پھر عمران خان تقریباً 4:15 بجے اپنی رہائش گاہ سے نکلے اور 6:10 پر احاطۂ عدالت میں پہنچے۔ احاطۂ عدالت میں پہنچنے کے باوجود عمران خان اپنی کار میں تقریباً 1.5 گھنٹے موجود رہے۔ اس دوران جسٹس باقر رضوی کی عدالت میں سماعت کا آغاز ہوا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور نہیں کی جا سکتی۔ آخرکار عمران خان گاڑی سے اترے اور کمرہ عدالت میں پہنچے۔ عمران خان کی حاضری پر 2 رکنی بینچ نے فوری طور پہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اس سے قبل جمعرات کو الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کے کیس میں اسلام آباد کی ازداد دہشت گردی کی عدالت نے عدم حاضری پر عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی تھی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ 16 فروری کو ہی جسٹس طارق سلیم کی عدالت نے عمران خان کو حفاظتی ضمانت کی درخواست میں جعلی دستخط کی تصدیق کے لیے آج طلب کیا تھا۔ آج عمران خان جسٹس طارق سلیم کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان کے دستخط سے متعلق سوال کیا تو عمران خان نے بتایا کہ دستخط ان کے علم میں لائے بغیر دائر کی گئی۔ معلوم ہونے پر درخواست واپس لینے کا کہا۔ عمران خان نے عدالت میں معذرت کر لی، جس کے بعد درخواست واپس لینے کی استدعا منظور ہو گئی۔ بہت ہی کشمکش والا دن تھا۔ ایک اور دن آج لاہور ہائی کورٹ پہ 2 بینچز میں سماعت ہوئی عمران خان کے معاملات کی، مگر آج فرق یہ تھا کہ عمران خان وہاں پہنچ گئے اور دونوں معاملات میں ان کے لیے اطمینان کے فیصلے آ گئے۔ آج سارا دن اس ماحول کو کور کیا ہمارے لیگل افیئرز کارسپونڈنٹ محمد اشفاق نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ دونوں معاملات نمٹ گئے عمران خان کی منشا کے مطابق۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست جو تھی وہ منظور ہو گئی جسٹس باقر نقوی کی عدالت میں۔ یہ جو دوسرا معاملہ تھا جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں، یہاں پر جو درخواست تھی وہ مجھے معلوم ہے کہ 2 درخواستوں میں وکالت نامے اور جو ان کا اس میں اسٹیٹمنٹ تھا ان میں 2 دستخط مختلف تھے، لیکن کیا وہ بھی ضمانت کی درخواست تھی اور وہ واپس لے لی گئی اور وہ کس معاملے میں ضمانت چاہتے تھے؟ کامران صاحب، وہ درخواست یہ تھی کہ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف ہنگامہ آرائی کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں مقدمے میں تو عمران خان کو نامزد نہیں کیا گیا، لیکن دفعہ 109 میں عمران خان کو رکھا گیا تھا اور اس مقدمے میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف بھی مل چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان کے وکیل غلام عباس نسوانہ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی اور یہ کہا
گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا اس مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ اس موقع پر عدالت نے اس روز بار بار عمران خان کو طلب کیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے، اور جب رات 8 بجے جسٹس طارق سلیم شیخ عمران خان کی درخواست خارج کرنے لگے تو پھر اس دوران اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے ایک وکالت نامہ اپنا جمع کروایا اور یہ کہا کہ وہ عمران خان کی جانب سے اگلے روز دلائل دیں گے، جس پر عدالت نے کارروائی اگلے روز ملتوی کی۔ تو اگلے روز عمران خان کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، ان کو اسلام آباد سے ریلیف مل چکا ہے، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ ٹھیک ہے درخواست تو واپس ہو جائے گی، لیکن پٹیشن میں اور بیان خلفی پر جو عمران خان کے دستخط ہیں وہ مختلف کیوں ہیں، اس حوالے سے عمران خان کو خود آ کر تصدیق کرنا ہوگی۔ اس معاملے پر آج عمران خان جسٹس طارق سلیم شیخ کے روبرو پیش ہوئے اور اس موقع پر عمران خان نے یہ کہا کہ جو درخواست اس روز دائر ہوئی تھی وہ ان کی منظوری سے دائر نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ سے کہا کہ وہ درخواست واپس لے لی جائے۔ تو اس موقع پر عمران خان نے یہ بھی خود روسٹرم پر آ کر کہا کہ میں عدالت سے اس معاملے پر معذرت خواہ ہوں، اب میں اس درخواست کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان کی معذرت کو منظور کیا اور حفاظتی ضمانت کی درخواست کو واپس لینے کی بنیاد پر نمٹاتے ہوئے اس کارروائی کو بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ضمانت دی جائے جسٹس باقر نجفی اور جسٹس شہباز رضوی کی عدالت میں، وہاں پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ بہت مختصر سماعت ہوئی، عمران خان وہاں پہنچ گئے اور وہ جج صاحبان کے سامنے آئے، اور شاید وہاں پر جج صاحبان نے پہلے بھی کہا تھا کہ حاضری ہونا ضروری ہے، ان کی ضمانت دی جائے نہ دی جائے اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ یا سماعت یا کوئی آرگومنٹس کے تو کوئی وہاں پہ جگہ نہیں تھی کوئی ایسی، اور وہ رسمی کارروائی ہوئی، اس کے بعد ان کو ضمانت مل گئی۔ جی بالکل، جو دوسرا مقدمہ تھا وہ اسلام آباد کے تھانہ سنجانی ٹاؤن میں مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ رائی کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھیں، اور دہشت گردی کی دفعات لگنے کے باعث لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہی اس سے متعلق سماعت کر سکتا ہے۔ اسی لیے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس شہباز رضوی کے بینچ کے روبرو بھجوائی گئی، اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر درخواست خارج کی تھی اب عمران خان پیش ہو رہے ہیں، لہٰذا اس درخواست پر بھی کارروائی کی جائے۔ تو آج جب عمران خان عدالت میں پہنچے تو دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ صبح سے لاہور ہائی کورٹ میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات تھے، لیکن جیسے ہی عمران خان کی گاڑی لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں پہنچی تو ایک ایک کر کے پولیس اہلکار غائب ہوتے گئے، اور یوں وکلا اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور نعرے بازی کرتے رہے، اور یوں عمران خان کا گاڑی سے باہر نکلنا مشکل ہوتا چلا گیا۔ اور اس معاملے کو جب جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں رکھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے، وہ احاطہ عدالت میں تو پہنچ چکے ہیں لیکن باہر سیکیورٹی اہلکار نہ ہونے کی وجہ سے ان کا عدالت تک آنا مشکل ہے، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور سیکیورٹی انچارج کو فوری طلب کیا، اور طلب کر کے یہ کہا کہ جائیں جا کر عمران خان کو باحفاظت عدالت کے سامنے پیش کریں، جس کے بعد دوبارہ پولیس کی بھاری نفری آئی اور پھر ایک سیکیورٹی حصار بنایا، اور اس دوران عمران خان جب گاڑی سے باہر نکلے تو ان کو ویل چیئر پیش کی گئی، تو عمران خان نے کہا کہ میں ویل چیئر پر نہیں جاؤں گا، میں خود عدالت کے سامنے پیدل چل کر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ وہاں پہنچ گئے اور ظاہر ہے کہ پھر وہاں ان کی ضمانت ہو گئی، مگر جو منظر رہا آج احاطہ عدالت میں، اس کے اطراف میں، اور جس طرح سے عمران خان آئے ہیں، یہ بھی تو ایک بہت ہی غیر معمولی منظر تھا نا، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہزاروں لوگ جو تھے نعرے لگاتے ہوئے اور بہت ہی جذباتی انداز میں اس احاطہ عدالت کے اندر اور اس کے اطراف میں بڑی دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ جی بالکل کامران صاحب، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دی گئی تھی، کوئی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ عمران خان آج ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں تو پورے ملک سے کارکنان پہنچے۔ جیسے ہی عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا تو ہم یہاں پر موجود تھے اور یہ دیکھتے رہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف وکلا بلکہ عام سائلین اور دیگر جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چاروں
चारों इतराफ जो फैन रोड वाला गेट है, माल रोड, GPO चौक वाला गेट है, वहाँ पर कारकुनान की तादाद और बड़ी तादाद में वकला वहाँ पर मौजूद हो गए। और इस दौरान जब शिबली फराज लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि उनको 45 मिनट लगे ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचने में। हालांकि IG पंजाब ने ये वादा किया था कि जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे तो बिल्कुल ट्रैफिक फ्री होगी और बिल्कुल रोड क्लियर होंगे और वो बासानी पहुँच सकेंगे, लेकिन बाहर एक बड़े तादाद में कारकुनान की तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से इमरान खान ताखीर के बायस लाहौर हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं। और इसी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे। गैर मामूली मनाजिर थे आज इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। 2 अदालतों में 2 बेंचेस के सामने वो पेश भी हुए, मतलूबा नताइज उनको मिल गए हैं, मगर पहली बार है लाहौर जो उन पर कातलाना हमला हुआ उसके बाद एक जलसे की शिरकत के लिए वो रावलपिंडी ज़रूर गए थे, लेकिन उसके बाद से मुसलसल वो ज़मान पार्क में मौजूद थे। तकरीबन 3 माह बाद आज वो ज़मान पार्क से निकले और यहाँ पहुँचे और जैसा कि हमने आपको बताया लड़खड़ाते हुए मगर पुरअज़म अंदाज़ के अंदर आज उन्होंने ये तमाम कार्रवाई में हिस्सा लिया है। और यकीनन ये आज PTI के कारकुनों के लिए लाहौर में ख़ास तौर पे एक इम्पॉर्टेंट दिन था और इसके नताइज भी सामने आ गए हैं। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आज के इस मौजू पर और इमरान खान को दरपेश 34 मुकदमात जो कि इस हुकूमत ने अब तक दायर किए हैं उस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान आज बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। आज 2 बेंचेस के सामने पेश हुए। एक में उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त उनकी पेश हुई जहां पर वो मंजूर हो गई। एक में उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले ली क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद से उनको इस सिलसिले में रिलीफ मिल चुका है। यकीनन इमरान खान ने एक कानूनी मराहिल का आगाज़ कर दिया है और इस तरह से एक सफ़र है जिसका आगाज़ हुआ है। मैं सफ़र इसलिए कह रहा हूँ कि जब से हुकूमत में तब्दीली हुई है मौजूदा हुकूमत अब तक आखिरी काउंट तक इमरान खान के ख़िलाफ़ 34 मुकदमात दर्ज कर चुकी है, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी से लेकर फ्रॉड तक के मामलात शामिल हैं। इमरान खान क्या ये सफ़र और ये अंदाज़ जो आज उन्होंने देखा और जिस माहौल से वो गुज़रे और जिस एक्सरसाइज से वो गुज़रे, क्या ये अब उनकी ज़िंदगी में मामूल का हिस्सा होगा और आइंदा इंतखाबात या दूसरी मसरूफियात में क्या उनको इस तमाम सूरत हाल से बार बार गुजरना होगा और फिर आइन व कानून इस सिलसिले में क्या राह फराम करती है। इमरान खान पहली शख्सियत नहीं है जिनके साथ ये हुआ, जिसके ख़िलाफ़ भी हुकूमत हो जाती है, रियासती इदारे हो जाते हैं, उसको इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। सहाफ़ी, दूसरे मुतहर्रिकीन, एक्टिविस्ट ये इस कैफियत से बार बार गुजरे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर आइन व कानून और हमारे अपने दुनिया न्यूज़ के मखसूस जनाब साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट भी हैं इन तमाम मामलात के साथ। उसे साहब ये बताइएगा, मैं तो एक लेमैन हूँ लेकिन ये मुझे मालूम है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन 3 दर्जन FIRs या मुकदमात दर्ज हुए हैं जब से उन्होंने हुकूमत छोड़ी है इस हुकूमत ने। और इस पर एंटी टेररिज्म के मामलात हैं, बहुत ही संगीन मामलात भी शामिल हैं। हमें बताया गया कि ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जैसे कि जिसमें कि इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी और फिर ज़मानत की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हुई और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। मैं ये जानना ही चाहता हूँ कि ये जो माहौल हम पिछले हफ्ता 8 दिन से देख रहे हैं, इस्लामाबाद कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर लाहौर हाई कोर्ट, फिर दरख्वास्तें उनकी ज़मानत की तमाम, तो ये तो 34 मुकदमात हैं। तो ये क्या अब रोज़ाना का अमल होगा? इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करना, कॉल अप नोटिस, तो ये तो फिर एवरी डे की एक्टिविटी होगी इमरान खान की क्या ये? बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की और कानून का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली प्रोसेस भी यही है। मैं गुजारिश करता चलूँ कि इसमें इसके मकासद क्या हैं। अगर मैं बतौर एक कानून के तालिब इल्म थोड़ी सी इस पे आपसे गुजारिश कर सकूँ, जिस तरह भी आपने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 34 के करीब मुकदमात हैं उसके अंदर इस तरह की दफ़ात भी लगाई गई जिसमें दहशत गर्दी शामिल है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को ये यकीन है या कितने लोगों को ये लगता है कि इमरान खान दहशत गर्द है, तो मेरा ख्याल है वो उतने ही लोग हैं जिनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के मुल्क से बाहर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर हम कानूनी पर्सपेक्टिव के अंदर देखें तो इन तमाम मुकदमात का, इन तमाम नोटिस का, ये बुलाए जाने का ख़ास, और मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, जो ज़िली अदालतों के साथ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, मैं ख़ास तौर पे उसकी बात कर रहा हूँ, ये सब इमरान खान साहब को किसी कन्विक्शन
یا کسی سزا کی طرف تو لے کے نہیں جا رہا، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی بھی عدالت اس نتیجے پہ نہیں پہنچے گی کہ عمران خان دہشت گرد ہے۔ یہ تمام اس کا مقصد صرف یہ لگتا ہے بظاہراً کہ عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکے انہیں گھسیٹا جائے ایک عدالت سے دوسری جگہ، انہیں ایک انویسٹیگیشن افسر سے دوسری انویسٹیگیشن افسر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ضلع سے دوسرے ضلع کیا جائے۔ اور اسی کے درمیان میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کے کیسز کی شروع ہوتے ہیں تو وہ جلدی انفارچونیٹلی ختم نہیں ہوتے، تو اسی کے درمیان میں الیکشن کیمپین بھی شاید آ جائے جس میں روز یہ ایک تلوار لٹک رہی ہوگی۔ تو اس میں کیونکہ صاحب اصل بات تو یہ ہے جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھ لیا کہ قانون کی ضرورت تو یہ ہے کہ جس پہ بھی الزام ہے جو ملزم ہے وہ پیش ہو، یعنی فزیکل پریزنس اس کی بڑی ضرورت ہے، ایون if he is not well، جیسے کہ خان صاحب کے بارے میں تھا کہ وہ بیمار ہیں یا زخمی ہیں، یہ تمام صورتحال کیونکہ یہ قانون کی ضرورت ہے کہ آپ پیش ہو، اور جب قانون کی اس قسم کی ضرورت ہے تو کئی معاملات میں ایسی چیز ہوگی جس میں ان کو پیش ہونے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ پیش ہو، وہ پیش ہو۔ دوسری جانب کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بلائے گی کہ آپ ادھر آ جائیے، کہیں کال اپ نوٹس آئے گا، کہیں پہ دوبارہ پیشی ہو جائے گی، کہیں پہ ان سے پرسنل اپیرنس پھر مانگی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس انگنت معاملات ایسے ہیں جن میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پھر وہ ڈائلیوٹ ہو گئی وہ پوری صورتحال۔ somehow میرے خیال میں قانون میں کوئی راستہ واسطہ بنتا ہے یا پاکستان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں خود ہی تحلیل ہو جاتی ہیں چیزیں۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، لیکن میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے قانون میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عدالتوں کا اور قانون اندھا ضرور ہے لیکن قانون کا ایک دل ہے، قانون دیگر چیزوں کے اوپر ایمپتھی شو کرتا ہے، عدالتیں ایمپتھی شو کرتی ہیں ایکیوز کی طرف یا کسی بھی سائل کی طرف۔ قانون کا مقصد یہ نہیں ہے بہت سی جگہوں کے اوپر کہ بندہ عدالت میں فزیکلی اس 18x24 کے کمرے کے اندر حاضر ہو۔ قانون کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ بندہ عدالتوں کے حکم کے سامنے سر بخم ہے یا وہ مفرور ہو گیا۔ عدالت میں کسی کو پیش کرنے کا مقصد ہے کہ کہیں وہ مفرور تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ عدالت کی جورسڈکشن سے بھاگ تو نہیں گیا، یا عدالت کے کہنے کے اوپر ایسے تو نہیں کہ وہ ملے گا نہیں۔ عمران خان صاحب کی جو آج کی ہم نے سارے دن کی یہ ساری شام کی پروسیڈنگز دیکھی، اس میں کس کو دو رائے ہیں کہ عمران خان صاحب مفرور نہیں ہو گئے۔ عمران خان صاحب عدالت کے احاطے میں موجود رہے۔ ہم نے دیکھا کہ قانون میں ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، ہزاروں اس طرح کی نظیریں ملتی ہیں جہاں پہ فیملی میٹرز کے اندر، وراثت کے میٹرز کے اندر، جہاں پہ کوئی شخص جو کہ بزرگی کی وجہ سے یا کسی ایلمنٹ کی وجہ سے اگر عدالت کے اندر تک نہیں بھی آ سکتا تو عدالت کے احاطے میں جا کے اس سے حاضری لے لی جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قانون کا مقصد یا عدالت کا مقصد آپ کو سر نگوں کرنا نہیں ہے، عدالت کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ کیا یہ شخص میرے حکم کے تابع رہتے ہوئے میری جورسڈکشن میں موجود ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گیا۔ ہم نے دیکھا ہی خان صاحب، اور اب اس پہ سیاسی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسی عدالت سے جس کے سامنے آج عمران خان صاحب پیش ہوئے، جسٹس نجفی بہت ہی فاضل جج ہیں، انہی کی عدالت سے کچھ اور دیگر لوگ بھی ان کی جورسڈکشن سے جانے کی اجازت لے کے 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، اور آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے۔ تو عدالت کا مقصد کسی کو سرنگوں کرنا نہیں ہے، عدالت کا مقصد یہ ہے کہ وہ انشور کرے کہ واقعی یہ شخص ہماری دسترس میں ہے۔ میں ایک آخری بات ضرور کروں گا کہ بیل دینے کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں۔ بیل اس وقت شخص کو دی جاتی ہے جب عدالت یہ انشور کر لے کہ یہ شخص بھاگے گا نہیں۔ عمران خان کہیں بھاگ نہیں رہے، ان کے کوئی باہر کے فلیٹس نہیں ہیں، کوئی ان کا پلان نہیں ہے باہر جانے کا جو سامنے آیا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ شخص ایویڈنس ڈسٹروائے نہیں کرے گا تو اسے بیل دے دی جائے، اگر وہ ایویڈنس ڈسٹروائے کرے گا تو اسے حراست میں لے لیا جائے۔ عمران خان صاحب کوئی ایویڈنس ایسا ان کے پاس موجود نہیں ہے کسی مقدمے میں جو وہ ڈسٹروائے کر دیں۔ تیسری بات یہ کہ جب عدالت اسے بلائے گی تو وہ عدالت تک آئے گا۔ آج کی کارروائی نے ہمیں دکھایا کہ جو بھی صورتحال ہو، عمران خان صاحب اپنے وعدے کے مطابق عدالت آئے۔ ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ان کو بیلز بھی ملنی چاہیے اور کارروائی کے اندر ان کو کچھ لچک بھی ملنی چاہیے، اس پرسپیکٹو میں کہ وہ خود ہر دفعہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का क़ज़िया एक अहम मोड़ पर आ चुका है। आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया। ऐवान सदर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम लिखे गए ख़त में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। दोनों गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। सदर ममलिकत ने लिखा कि आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत मैं अपने इख्तियारात और कानूनी फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। बिलाशुबा असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक़ आइन के आर्टिकल 224 में रत्ती बराबर भी इबाम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 90 दिन में पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने के वाज़ेह अहकामात भी मौजूद हैं, लेकिन तमाम क़राइन और शवाहिद से लगता है कि शहबाज हुकूमत पंजाब और KP में किसी सूरत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF यक ज़बान है कि सदर ममलिकत ने इख्तियारात से तजावुज़ किया और आइन की खिलाफ वर्जी की। शायद इंतखाबात में मुतवक्का नाकामी की वजह से शहबाज हुकूमत और उसके इत्तेहादी इलेक्शन रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बादियों नज़र में इलेक्शन कमीशन भी अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के बजाय हुकूमती तहरीक का बज़ाहिर आला-ए-कार बन चुका है। मुल्क के 2 कलीदी इदारे आइनी मराकज़ यानी ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन में टकराव की सी कैफियत है। पिछले 4 दिनों सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 3 ख़त लिख चुके हैं। पहला ख़त मिलने के बाद जुमे को एक केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख ना दे तो सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। परसों सदर ममलिकत की जानिब से लिखे गए दूसरे ख़त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐवान सदर में मुशावरत के लिए आज एक हंगामी इजलास में मदऊ किया गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ शिरकत से माजरत की बल्कि ख़त में सदर ममलिकत के लफ्ज़ों के इंतखाब पर भी एतराज़ किया। जबकि आज सुबह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत को जवाबी ख़त में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब और KP में इलेक्शन के मामलात में आला अदलिया में ज़ेर समात हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर से मुशावरत नहीं कर सकता। सदर ममलिकत की जानिब से पंजाब और KP में इलेक्शन की आइनी पाबंदी की सरगर्मी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज ट्वीट की कि सदर ममलिकत आबैल मुझे मार वाले काम ना करे, आइन की हद में रहे, सदर के दफ्तर को ब्लैक मेलिंग का अड्डा ना बनाएं। राना सनाउल्लाह ने सदर ममलिकत को मुखातिब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं। सदर आरिफ अलवी खा टांग ना अड़ाएं। उनका कहना है कि सदर इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात पर मजबूर नहीं कर सकता। इस पस मंज़र में अब हम मुस्तनद हुकूमत की राय लेते हैं, कानूनी राय लेते हैं और हुक्मरां PDM के सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है ये हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सेनेटर अजीम नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर कानून तारड़ साहब। इससे पहले मोहतरमा आसमा जहांगीर के साथ सिविल राइट्स ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, बहुत मोहतरम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। फरमाइएगा कि मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी है पंजाब और KP की, अब इसकी तारीख देने का जब मामला आता है तो गवर्नर पंजाब कहते हैं कि क्योंकि मैंने तहलील नहीं की इसलिए मैं तारीख नहीं दूंगा। गवर्नर सरहद जिन्होंने तहलील की है वो कहते हैं मैं वैसे ही तारीख नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि तारीख देना मेरा काम ही नहीं है, तो वो तारीख नहीं दे रहे। आज सदर पाकिस्तान ने तारीख दी, वो मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन ने, आपकी हुकूमत ने। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन जाए और वो इलेक्शन का शेड्यूल दे और इलेक्शन का ऐलान करे और तारीख दे और शेड्यूल ऐलान करे, उसके ख़िलाफ़ अपील हो गई। ये ज़रा मुझे समझाइए, आप चाहते क्या हैं, आपकी हुकूमत चाहती क्या है? क्या मतलब है कि कोई इलेक्शन वगैरह ना हो, एक नई रिवायत हो कि उससे पहले आपके 4 वज़ीरों ने लिख के दे दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये फिर पाकिस्तान में तो एक नया ज़माना शुरू होने वाला है कि जिसकी मर्ज़ी आएगी जिस हुकूमत की, वो जब चाहे वो इलेक्शन कराए, जब चाहे ना कराए। इस माहौल में सिर्फ मुझे समझा दीजिए कि आप चाहते क्या हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। बड़े अदब से कहूँगा कि पहले तो अपना फ़र्द जुर्म वापस लें कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत का अभी तक आप किसी अदालत में बता दें, किसी जगह पे इस तरह का मौक़िफ़ हो कि हुकूमत ने कहा हो कि कोई गैर आइनी इक़दाम किया जाए। सदर मुमलिकत ने फिर आइन शिकनी की है और बड़े दिन दिहाड़े की है। उन्होंने बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सदर साहब ने
اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے 3 مگر منٹ میں طاہر قومی صاحب اسمبلی صدر تحلیل صاحب کر تو دی بہت تھی۔ دیر میں آئیں گے، ابھی تو پہلے لاہور کے معاف کیجئے گا پنجاب کے گورنر کی بات کیجئے، انہوں نے کہا میں نے تحلیل نہیں کی، میں تاریخ کیوں دوں؟ کے پی کے گورنر نے تحلیل کی تو کہتے ہیں میں بھی تاریخ نہیں دے رہا، پھر لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اس کے خلاف اپیل ہو گئی ہے، یہ تو سب اس سے پہلے ہوا ہے نا، صدر تو پھر آج آئے ہیں، ہم صدر سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، میں شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ صدر صاحب ہر دفعہ وہ کام کرتے ہیں جو آئین انہیں اجازت نہیں دیتا، اور انہیں پارٹی ورکر سے نکل کے آئینی سربراہ بننا چاہیے۔ اب آتے ہیں آپ کے جواب کی طرف۔ آئین کے آرٹیکل 105 کلوز 3 میں یہ لکھا ہے کہ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے گا تو وہ الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کرے گا۔ گورنر پنجاب کا یہ پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میں نے اعتراض کیا تھا ڈیزولوشن سے اور اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے بائی آپریشن آف لا، یعنی کہ 48 گھنٹوں کی تکمیل پہ، تو یہ تاریخ میں نے نہیں دینی، یہ الیکشن کمیشن سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد جو مناسب تاریخ ہے وہ دے دے۔ اس پہ معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ کہا کہ الیکشن کمیشن مشاورت کر لے گورنر صاحب سے اور اس کے بعد اپنا کو فیصلہ کرے۔ انہوں نے وہ راؤنڈ شروع کیا ان کے ساتھ مشاورت کا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے بعد کہا کہ گورنر صاحب کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے۔ مین وائل جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں الیکشن کمیشن کو مشاورت کا حکم دیا گیا، گورنر صاحب کے وکیل نے وہ چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اسمبلی ہم نے تحلیل نہیں کی، اس لیے الیکشن کمیشن خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ انتخابات کب ہونے چاہیے۔ رہی بات کے پی کے کی، تو میں آئی ڈونٹ ہولڈ دیئر بریف، وہ ایک انڈیپینڈنٹ وہاں پہ سیٹ اپ ہے سارا، ان کے گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی نہیں ہے، اور بلا شبہ آپ نے دیکھا جو پشاور بم دھماکے میں ہوا اور جس طرح سے پچھلی حکومت جاتے ہوئے پاکستان پہ ایک اور احسان کر گئی کہ وہ جو جنگجو اور دہشت گرد سرحد پار چلے گئے ہوئے تھے انہیں لا کے آباد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے صوبے کا اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہو، کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالیں، کہ وہاں پہ دہشت گردی کے امکانات ہیں، تو آپ باقی سٹیک ہولڈرز کو بلائیں۔ یعنی کہ انہوں نے چٹھی میں یہ لکھا کہ جو پارلیمانی پارٹیز ہیں صوبے میں، الیکشن کمیشن انہیں بلائے مشاورت کے لیے اور ان سے طے کرے کہ الیکشن کس ماحول میں ہونے اور کس طرح سے ہونے ہیں، سیکیورٹی فورسز کی اویلیبلٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اس عرصے میں یہ بات ضرور ہوئی کامران صاحب کہ الیکشن کمیشن نے اس مالی سال میں 10 ارب روپے کی ریکوزیشن کر رکھی تھی، کیونکہ انتخابات اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں جو قانون آئین کے مطابق۔ خان صاحب کو ذرا جلدی تھی، انہوں نے 2 اسمبلیاں تحلیل کروائیں اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے 2 صوبوں میں الیکشنز ابھی چاہیے۔ اب 70 سے 80 ارب روپے کا خرچ اب ہوگا، اور پھر اکتوبر میں جا کے دوبارہ جب قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبے ہوں گے تو الیکشن کے لوازمات جب قومی اور صوبائی کے الگ الگ ہوں، ماسوائے بیلٹ پیپر کی چھپائی کے باقی اخراجات تو وہی ہیں، موبلائزیشن تو کے، یہ بتائیں پولنگ کہ سٹاف پھر کے۔ کب ہو یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، یہ سب بھول جائیے، وزیر قانون کی حیثیت سے آپ بتائیے کہ الیکشن کب ہو؟ آئین تو کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں ہونے ہیں ہر صورت میں، تو پھر آپ بتائیے کہ کب ہوں پھر الیکشن یہ پنجاب اور کے پی کے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ جو 90 روز والی پروویژنز ہیں جن میں آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 48 ہے، ان کو ذرا ملا کے پڑھیں آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 218 کے ساتھ۔ 218 3 الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن شیل انشور، وہ پوری کوشش کرے گا اور یقینی بنائے گا کہ الیکشن آزاد ہوں، شفاف ہوں، منصفانہ ہوں اور پرامن ہوں۔ یہ 4 چیزیں الیکشن کمیشن نے انشور کرنی ہیں، اس کے لیے وہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اب جہاں پہ شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہوں، اس کے لیے آرٹیکل 224 ہم نے بنایا، ساری پارلیمنٹ نے مل کے اور نگران سیٹ اپ دیا، جو یونیک آئیڈیا ہے اس خطے میں نہیں ہے عام طور پہ۔ آج 2 اسمبلیز کے الیکشنز آج ہو جاتے ہیں، مرکز میں سیاسی حکومت ہے، خان صاحب روز فرمایا کریں گے جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، یہ میں ایک اپریہنشن بتا رہا ہوں، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، آپ بھی اس پہ سوچئے گا۔ کل کو جب 6 ماہ کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں تو 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں ہوں گی، وہاں نگران نہیں بٹھائے جا سکتے۔ اس صورت میں پھر ان صوبوں کی سیاسی حکومتوں پہ یہ دباؤ ہوگا اور یہ تنقید ہوگی اور وہ انٹرفیئر کریں گے بھی، ظاہر تھانہ، کچہری، تحصیل، ہسپتال سب ان کے پاس ہے، پولنگ سٹاف ان کا ملازم ہے،
محکمہ تعلیم والے کہ جی الیکشن تو شفاف نہیں کب ہو رہے. پھر کب جو ہو محنت پھر کر کے تارا صاحب نگرانوں کا آفٹر آل میرا تو خیال ہے سٹیک کامران صاحب آپ بلکہ سول سوسائٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں, میری ایک استدعا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ تمام جماعتوں کو انوائٹ کریں, اس پہ ایک ڈائیلاگ کریں, انہیں اس بات پہ لے کے آئیں کہ الیکشنز اکٹھے کروا لیں, اور آئین کا آرٹیکل 254 اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی چیز آئین میں لکھی گئی ایسی چیز جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے وہ اس کامران صاحب ایک سیکنڈ سر میں صرف ایک استدعا کروں گا کہ آرٹیکل 254 میں آرٹیکل 254 یہ پرووائڈ کرتا ہے, جب آئین بنا رہے تھے تو انہیں اندازہ تھا کہ ہم ٹائم فریمز والی چیزیں دے رہے ہیں کہ اتنے دنوں میں یہ ہوگا, اتنے میں یہ ہوگا. 254 میں فریمرز نے یہ لکھا, اور وہ آئین کا حصہ ہے, کہ کوئی چیز جو آئین پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک مقررہ مدت میں ہونی ہے وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگی کہ وہ اس مقررہ مدت میں نہیں ہو سکی, اور اس کی مثالیں 1988 میں اور 2008 میں ہمیں ملتی ہیں جب انتخابات آگے گئے تھے. ایک ویو میں نے سنا, میں آپ سے اپنا ویو نہیں سناتا, میں آپ بالکل نہیں, میں آپ سے ایک ایسا ویو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کہ دل میں اتر جائے. کہ میں آپ کی جو سیاسی مخالفین کی بات نہیں سناتا, میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے بھائی کی بات سناتا ہوں جو آپ کے انتہائی محترم ہیں, ان کی بات سناتا ہوں. آپ ذرا ان کو جواب دیجئے, کیونکہ تمام ٹاپ کے جتنے ماہرین آئین قانون ہم نے اس پروگرام میں بلایا تارا صاحب, ایک آدمی نہیں جو کہتا ہو کہ الیکشن کا التوا کسی صورت میں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے اس کی. لیکن چلے پھر بھی میں آپ کے بھائی کی بات سناتا ہوں. جی سر. دیکھیے میں بڑی عزت کرتا ہوں, ویو ان کا اپنا ویو ہے. میں الیکشن التوا کو ایک مذاق کے طور پہ نہیں پیش کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جو آج گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اگر تو آپ کے ملک میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے, اگر آپ کا ملک معاشی طور پہ یہ تمام معاملات تارا صاحب معاف کیجئے گا, جتنا آپ جانتے ہیں اتنے شاید خاقان عباسی بھی جانتے ہیں. وہ آپ کی مطلب کیا نہیں ہے وہ تو, مطلب یہ بات تو تارا صاحب کامران صاحب ان کی میرے لیے بڑے محترم ہیں. کامران صاحب ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. میں کوئی فوجی رینکس میں تو نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ انہوں نے حکم دے دیا اور میں نے وہ ماننا ہے. میرے لیے وہ بہت محترم ہے. جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے, اور خاص طور پہ قانون کی تشریح کرتے ہوئے میں وکیل ہوں, میری ایک اپنی تشریح ہو سکتی ہے, ان کی اپنی تشریح ہے, عدالت اپنی تشریح کرے گی, الیکشن کمیشن اپنی تشریح کرے گا, اور اس میں سے پھر کنسنسس نکلے گا. میں تو کہتا ہوں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں ایک جگہ پہ الیکشن کمیشن, بلکہ اس میں فیفن کو, پل ڈیٹ کو بھی بٹھائیں جنہوں نے یہ قوانین بنوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ نگران حکومتیں الیکشن کروایا کرے. خان صاحب کھچڑی پکوانا چاہتے ہیں اور پھر وہ متنازع بنانا چاہتے ہیں الیکشنز کو. پہلے انہوں نے چیف منسٹرز کو جو پکانا چاہتے ہیں وہ پکاتے رہیں. میں تو صرف ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا کہ آپ کوئی احسن جواب دے سکیں. میں حزب اختلاف کی, اپوزیشن کی, میڈیا کی بات نہیں کرتا, میں تو وہ بات کرتا ہوں جو آپ کے دل سے. ابھی میں نے آپ کے سینئر وائس چیئرمین کی بات کی, سابق وزیر اعظم کی بات کی, آپ نے کہا وہ میں ان کی بات سے میں بالکل آگے نہیں کرتا. میں قانون کی بات آپ کو سناتا ہوں. آپ کے دل کس سے قریب ترین جو قانون کی آواز ہو سکتی ہے, چلیں وہ سیاست کی آواز تھی. ابھی آپ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی, آپ نے کہا کہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے, اب کیئر ٹیکرز ہیں وہ چلائیں, اور پھر اس کے بعد پھر جب وقت آئے گا تو پھر ہم الیکشن کرائیں گے. تو ذرا قانون کی جو دل سے آپ کے قریب ہو, قانون دان, اس کی بات سنیے. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. ضمنی انتخابات جو ہیں وہ 60 دن میں, اور جو پروونشل اسمبلیز جو تحلیل ہو گئی ہیں ان کے بھی 90 ڈیز میں الیکشنز ہونا ضروری ہیں. 90 دن کا جو سارا پیریڈ ہے وہ آئین نے دیا ہوا ہے, اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو مناسب یہی ہوگا کہ وقت پہ کیے جائیں, اور بالکل یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہے الیکشن کرانے. جی اشتر اصحاب صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, انٹرم گورنمنٹ ہوگی, کون اس سے بات کرے گا؟ وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی, وہاں کسی قسم کی کوئی سیریسنس نہیں ہوگی. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کا التوا کی بات کریں. کامران صاحب میں نے جو بات شروع میں کہی میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ الیکشن کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے, اس کا نام الیکشن کمیشن ہے. آرٹیکل 218 کلوز 3 میں کچھ الیکشن کروانے کے لیے پری کنڈیشنز دی گئی اور کچھ چیزیں دی گئی جو کہ کنڈیشنل ہیں. انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے شفاف کرانے ہیں, منصفانہ کرانے ہیں, غیر جانبدارانہ کرانے ہیں اور پرامن الیکشنز کروانے ہیں.
اس کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ سارا ہوم ورک کرنا ہے. وہ جو سٹیک ہولڈر سے پوچھ رہے ہیں, افواج پاکستان نے کہا کہ ہم اس وقت سیکیورٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنے جوانوں کو سپیئر نہیں کر سکتے. وزارت خزانہ کہتی ہے کہ آپ 10 ارب روپیہ اس سال کے لیے ایلوکیٹڈ تھا, ہم آنے کے محتاج ہوئے پڑے ہیں, آپ ہمیں تو یہ تو پھر اگلے 2-4 مہینوں میں یہ تمام خزانہ بھی بھر جائے گا, سیکیورٹی انتظامات بھی پورے ہو جائیں گے, جتنی قباحتیں ہیں یہ 2-3 مہینے میں دور ہو جائیں گی, یا قوم سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے بھول جائیں الیکشن؟ آپ تو بھولنے کی بات کر رہے ہیں نا. میں بالکل نہیں بھولنے کی بات کر رہا, میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو آج تک اس کمیونیکیشن کے نتیجے میں آپ نے رپورٹ کی ہے یا میری نظروں سے وہ خطوط گزرے جو چیف الیکشن کمشنر صاحب اور گورنرز کے اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان خط و خطابت ہوئی. اگر ہم یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے دوسرا موقف آنا ہی نہیں چاہیے اور سننا ہی نہیں چاہیے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. میری استدعا یہ ہے کہ ایک دفعہ, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کہ الیکشن کمیشن کو بھی سارے سٹیک ہولڈرز کو سامنے بٹھانا چاہیے, جس میں پارلیمانی جماعتیں ہیں جن کی ان صوبوں میں نمائندگی ہے, جن میں وزارت خزانہ کے آفیشلز ہیں, انٹیریئر کے آفیشلز ہیں, جس میں ایون سول سوسائٹی کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے, فیفن اور پیلڈیٹ اور ان اداروں کو آ کے بیٹھنا چاہیے اور وہ دیکھیں ان فٹنس آف تھنگز کہ آیا اکٹھے. اس کے لیے ہاں میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کا آپس میں کہ آیا ہمیں قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبوں کے الیکشنز بھی پیچھے کھینچنے چاہیے تھوڑے سے. اگر ماحول اور حالات ایسی اجازت دیتے ہیں تو پھر دونوں صورتوں میں افہام و تفہیم سے اس معاملے میں بیٹھ کے کوئی ایسی ڈیٹ تجویز ہو جائے جس میں سارے ملک میں بیک وقت الیکشن ہو, ان میں شفافیت بھی ہوگی, ان میں آپ کو منصفانہ پن بھی نظر آئے گا اور پولیٹیکل اونرشپ بھی ہوگی. دھونس سے یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی. جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق دیکھنا ہے. انسانوں کی زندگیاں زیادہ عزیز ہیں, ان کو بھی آپ نے سپیس دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں بیلنس آؤٹ ہو جائیں گی اگر الیکشن کمیشن اس پروسیس کو جیسے چلا رہا ہے. اگلے 2-4-6 دنوں میں وہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائے سامنے اور ان سے مشاورت کے لیے کہے کہ آپ کریں. یہ جو صدر صاحب نے آج خط لکھا ہے, اس پہ کیا حکومت کا رد؟ آج تو فلور آف ہاؤس پہ بھی بات ہوئی ہے کامران خان صاحب. دیکھیے, جب آرٹیکل 48 کے تحت اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو کلوز 5 کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اپوائنٹ کرے. جب صوبائی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آرٹیکل 105 کے تحت اگر گورنر توڑے تو اختیار اس کا ہے. اس کے علاوہ اگر صورتحال ہے, ہاں اگر جنرل الیکشنز ہیں یعنی کہ تمام اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے چلی گئیں اور تحلیل نہیں ہوئی تو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت پورے ملک میں انتخابات کی ڈیٹ قومی اسمبلی کے حوالے سے کیونکہ دینی ہوتی ہے, وہ صدر کا اختیار ہوتا ہے. صوبے کی تحلیل شدہ اسمبلی میں صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا. انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا, انہوں نے آئین کا مذاق اڑایا ہے. اور آج فلور آف ہاؤس پہ بھی یہ بات کی گئی کہ صدر صاحب نے وہ کبھی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں نے نہیں لینا, وزیر اعظم سے اوتھ نہیں لینا, کابینہ سے اوتھ نہیں لینا. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اراکین کا تعین کر دیا, انہیں تعینات کر دیا لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا. تو صدر صاحب آئینی سربراہ ہیں, انہیں خود سوچنا چاہیے 10 دفعہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے کہ انہیں یہ زیب نہیں دیتے. وہ پارٹی ورکر نہ بنے, پاکستان کے صدر ہیں, آئینی سربراہ کے طور پہ. تو یہ اب الیکشن کی تاریخ کیسے آئے گی پھر طاہر صاحب؟ پھر یہ پنجاب اور الیکشن کمیشن دے گا کامران خان صاحب. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے 218 کے تحت, ذمہ داری الیکشن کروانا ان کا ہے. وہ الیکشن ایکٹ اور دیگر پروویژنز کے تحت الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کا تعین کرے گا. بڑا سمپل ہے اس وقت جو سوال کا جواب ہے. اور 90 دن میں کرے گا سر؟ 90 دن میں ہوتا ہے یا 90 سے آگے جاتا ہے؟ یہ ثوابدید بھی الیکشن کمیشن کی ہے. آئین میں کوئی سزا تجویز نہیں ہے. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا آرٹیکل 6 اگر لگتا ہوتا تو سب سے پہلے قاسم سوری اور عارف علوی صاحب پہ لگنا چاہیے تھا, اور عمران خان صاحب پہ, جنہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی. اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہوا ہے, لیکن آرٹیکل 6 کی حدود و قیود کچھ فرق ہے. میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا.
بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک. اب اس پوری صورتحال کا ایک انڈیپینڈنٹ نان پولیٹیکل جائزہ لیں گے, ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ. دی کھول کے انہوں نے حکومت کا موقف پیش کیا پنجاب کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے. آج صدر کا اس سلسلے میں حکم, مگر صورتحال یہ ہے کہ گورنر پنجاب تاریخ نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی. گورنر کے پی تاریخ نہیں دینا چاہتے گو کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل کی. الیکشن کمیشن خود تاریخ نہیں دینا چاہتا, کہتا یہ میرا کام نہیں ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ گیا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کرے, تاریخ کا اعلان کرے. الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف اپیل کر دی. اور دوسری جانب یہ پوری ایک کیفیت ہے جس میں صدر نے آج تاریخوں کا اعلان کیا جس کو حکومت نے اور الیکشن کمیشن دونوں نے مسترد کر دیا. تو وہ الیکشن کہاں جائے جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر ہونا ہے, جس میں آئین کی زنجیر ہے اور جس کو کہ کوئی اس کے بعد اس کو سے فرار ممکن نہیں ہے. الیکشن تو بہرحال کرانا ہے, کم از کم آئین تو یہی کہتا ہے. اس پر اب ہم انڈیپینڈنٹ اور ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جوان نسل سے تعلق رکھنے والے آئین کے قانون کے ماہرین اور پھر میڈیا سے بھی تعلق ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب منیب فاروق, اپنا بہترین پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جیو نیوز پر, اور ہمارے ساتھ ہیں جناب اسد رحیم, یہ بھی آئین و قانون کے ماہر ہیں اور کالمنسٹ ہیں, ہمارے بہت ہی عمدہ کالمنسٹ ہیں ان معاملات پہ. بہت بہت شکریہ. منیب صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے میں تاریخ نہیں دے سکتا, گورنرز کہتے ہیں کہ میں تاریخ نہیں دے رہا. پھر یہ بات سامنے آئی, چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ پہ کہا کہ صدر مملکت الیکشن ایکٹ کے تحت اگر تاریخ دیں تو وہ تاریخ دے سکتے ہیں. صدر مملکت نے تاریخ دی, وہ بھی مسترد ہو گئی. مقصد کیا ہے, مطلب کیا چاہتی ہے حکومت, الیکشن کمیشن کیا ہے ارادہ؟ کوئی تاریخ نہیں ہو, الیکشن التوا کا شکار ہو جائے اور الیکشن کی بات نہ کی جائے. بہت شکریہ کامران خان صاحب. سب سے پہلے تو جو خاص طور پر گورنر پنجاب کی پوزیشن ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کی پوزیشن کے اندر یا ان کے اس استدلال کے اندر کوئی وزن موجود ہے کہ کیونکہ میں اسمبلی کی تحلیل کا حصہ نہیں بنا, میرے دستخطوں سے وہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی, لہٰذا میں الیکشن کی تاریخ نہیں دوں گا. میرے خیال میں ایک بڑی انٹینیبل سی پوزیشن ہے, اور شاید اگر اس کو آئین اور قانون کے معیار پر پرکھا جائے تو شاید یہ آئین کے ٹچ سٹونز کے اوپر پوری طور پر نہیں اترتی. یہ میرا خیال ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ جو پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہونے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, وہ 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے کہ کوئی بڑی لبرل انٹرپریٹیشن بھی کر لی جائے, تو میرا نہیں خیال کچھ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پر جو جن آفیسز کا ذکر ہے, یعنی جن کے درمیان معاملات طے ہوں گے, وہ ایک الیکشن کمیشن کا دفتر ہے اور دوسرا گورنر پنجاب یا گورنر خیبر پختونخوا کا فار دیٹ میٹر دفتر ہے. لیکن کیونکہ گورنر صاحب نے, جو پنجاب کے گورنر, انہوں نے پوزیشن بہت عجیب لی, پھر لاہور ہائی کورٹ نے ایک رستہ نکالا, اب اس کے خلاف بھی انٹرا کورٹ اپیل غالباً 2 فریقین. مگر منیب صاحب اس میں ایک بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے, ٹپیکل. دیکھیں پنجاب کا گورنر کہتے ہیں کہ میں نہیں دیتا تاریخ کیونکہ میں نے تحلیل نہیں کی. کے پی کے گورنر نے تو تحلیل کی ہے, وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے. الیکشن کمیشن بھی تاریخ نہیں دے رہا. آخر یہ تو ایک بہرحال آئین کی جو ذمہ داری ہے, جو آئین نے جو پابند کیا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی, 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, یہ تو ایک طرح سے کھلواڑ نہیں ہے اس کا. کامران خان صاحب, میرے خیال میں جتنا ماشاءاللہ آپ پاکستان کی تاریخ کو سمجھتے ہیں, بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اگر قانونی اعتبار سے, آئینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم لفظ کھلواڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں, پولیٹیکل ایکسپیڈینس بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے آئین کو کھینچا تانا مروڑا جا رہا ہے اپنے حساب سے. اور یہ درست نشاندہی کی آپ نے کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر تحلیل کی. لیکن دیکھیے اس میں ایک معاملہ ضرور ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. وہ دلیل نہیں ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے کر دیں, ہاں, لیکن جو مختلف آوازیں آتی ہیں کہ دیکھیے جی سی سی آئی کا ڈیسیجن ہے کہ ملک میں نیا سینسس اور نئی ڈیلیمیٹیشن ہوگی, کیا یہ بات درست ہے قانونی طور پر یا آئینی طور پر کہ اس کے بغیر جو انتخابات ہوں گے وہ متنازع ہوں گے؟ کیا
پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر جو پرانی سینسس اور پرانی ڈیلیمیٹیشن کے تحت صوبائی انتخابات ہوں گے ان کا وہ تسلیم کیے جائیں گے. یہ معاملہ طے ہونا اور ان کا رزلٹ آنا یہ بھی کسی ریلیونٹ فورم پر ہی ڈیسائیڈ ہوں گے, کیونکہ سیاستدان تو کم از کم ہم نے دیکھا ہے جتنی بیٹر ڈویژن ہے وہاں پر تو معاملہ طے کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو جناب عارف علوی صاحب کے دفتر سے جو آج جاری ہوا معاملہ, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک ہے ایک ایکسرسائز ضرور کی, لیکن جس الیکشن ایکٹ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, اب ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک مشاورت کا عمل ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مشاورت کرنا چاہتا تھا, الیکشن کمیشن نے میرے ساتھ مشاورت کی نہیں. گو کہ بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے یہ کہہ تو دیا ہے, لیکن اگر آپ 57 کی لینگویج پڑھیں تو وہ جنرل الیکشنز کے حوالے سے کہتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحول جنرل الیکشن کا ہی ہے, کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں, وہاں پر پوری اسمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو ماحول تو ویسا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس آرٹیکل سیکشن 57 کو پڑھیں اور اس کے بعد سیکشن 58 کو پڑھیں, تو میرے خیال میں جو متوقع جواب ہوگا سیکشن 58 کے مطابق ہی ہوگا, جس میں الیکشن کمیشن یہ کہہ دے گا جی کہ ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمیں معاونت. اس صورت پہ اسد رحیم صاحب یہ بتائیے کہ صدر کے اختیار کو, صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دی, ایک پورا پس منظر ہے اس کا جس کا بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں. گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ میں نے تحلیل نہیں کی تو میں الیکشن کی تاریخ نہیں دیتا. گورنر کے پی کہتا ہے کہ میں نے تحلیل کی مگر میں نہیں دیتا. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میرا تو کام ہی نہیں یہ نہیں دینا. پھر یہ بات ہوئی کہ صدر نے کیا تو الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا, حکومت نے اس کو مسترد کر دیا. اب اس پوری صورتحال میں تو پھر اللہ خیر سے اللہ, پاکستان میں تو الیکشن بھول جائیں آپ. پھر تو یہ تو کبھی بھی جب چاہیں یہ صورتحال پیدا کر دے. ایک وزیر خط لکھ دے, ایک وزارت خط لکھ دے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, ایک کہے میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, پھر تو بھول جائے نا آپ الیکشن کو ہمیشہ کے لیے. اسد رحیم صاحب یہ بتائیے اس کا آئین قانون میں کہاں سے عمل ڈھونڈیں؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنر پنجاب صاحب اس بے بنیاد قانونی تکنیکی کا سہارا لے رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے تحلیل کرنے کا فیصلے کا میں راضی نہیں تھا تو اس وجہ سے آرٹیکل 105 مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا, یہ آئین سے انحراف کرنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 105 کا جو باقی 50% ہے وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک کیئر ٹیکر کابینہ کو سویرن کریں, تو ایک حصہ پہ آپ عمل درآمد نہیں کر رہے, دوسرے حصے پہ آپ عمل درآمد کر رہے ہیں. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے ذریعے یہ واضح ہے کہ گورنر ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتا ہے. اب اگر گورنر صاحب یہ فرض کریں یہ کہتے بھی ہیں کہ میں نہیں کروں گا, تو لاہور ہائی کورٹ کا اس پہ باقاعدہ فیصلہ آ چکا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پورا اختیار ہے ٹو الفاظ استعمال کیے کنڈکٹ اینڈ آرگنائز این الیکشن, جس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ادارہ ہے جو کہ اعلان کرے گا, اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ فیصلہ واضح ہے. تو اگر آپ اس عدالت عالیہ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے اور آئین میں جو آپ کے فرائض ہیں ان کو نا سر انجام کرتے ہوئے آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو پھر صدر پاکستان نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی, اور جو ابھی ذکر ہوا الیکشن ایکٹ 2017 کا اس میں, لیکن پھر بھی یہ کہنا ہوگا کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو قانون ہے وہ آئین پاکستان کے پھر بھی ماتحت ہے, اور اس میں جب استعمال بھی اس کو کیا گیا ماضی میں تو صدر پاکستان ممنون حسین صاحب وفاقی سطح پہ اعلان کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر کا ہی یہ فرض تھا, اور گورنر کو چھوڑ کے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرض تھا کہ وہ اس تاریخ کا اعلان کریں. افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ کا جو ای سی پی ہے اور جو آپ کے دونوں صوبوں کے گورنر ہیں وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے جو 90 دن کا ایک انتخابی ایک آپ کا ایک تقاضا ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے آئینی پروسیس آگے بڑھنے کے لیے, اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو پھر منیب صاحب بیسکلی یہ ہے کہ جو حکومتی ایلیمنٹس ہیں سارے, پنجاب کے گورنر ہوں, کے پی کے گورنر ہوں, وزیر داخلہ ہوں, وزیر خزانہ ہوں اور وزیر دفاع ہوں, اور یہ حکومت الیکشن نہیں چاہتی, اور یہ ہم نے کیفیت ڈکٹیٹرشپ میں تو ظاہر ہے بہت دیکھی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی ڈکٹیٹر نہیں چاہتا الیکشن, مگر وہ بھی 2 سے 3 سال بعد ہے. آپ نے دیکھا کہ 1962 میں جو ہے وہ صدر ایوب جو تھے وہ آئین لے کر آئے, پھر
3 سال بعد جنرل مشرف نے پارٹی بیسڈ الیکشن کرائے، 85 میں ضیاء الحق نے 85 میں پارٹی لیس الیکشن کرائے. مطلب یہ جو روش ہم دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی کے نام پہ اور الیکشن کو بھول جانے والی کی جو کاوش ہے کہ کسی صورت سے الیکشن کو بھول جائے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے. یہ بات میرے خیال میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اس دلیل کے اندر وزن بڑھ رہا ہے، اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید بادی نظر میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں. گو کہ اس مقبولیت کا جو لاسٹ ٹیسٹمنٹ تھا وہ ہمارے سامنے بائی الیکشنز تھے یا وہ انتخابات تھے جو عمران خان صاحب نے اکیلے لڑے مختلف سیٹس کے اوپر. لیکن دیکھنا یہ ہے کامران خان صاحب کی جو دلیل پیش کی جا رہی ہے اس کا قانون کے اندر تو کوئی جواز نظر آتا نہیں. ابھی جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ آپ بے شک آرٹیکل 254 کو نکال دیجئے کہ کوئی اگر کوئی کام آئینی مدت کے اندر نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہوتا ہے تو وہ کام انویلڈ نہیں ہو جائے گا. ایسی تمام تعویلیں دینے کی کوشش کی گئی ہے. جو پرفارمنس آف ڈیوٹی ہے یا پرفارمنس آف ایکشن ہے اس کے اوپر تو کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرے. ہاں لیکن جو سیاسی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ اپنی تک ہے. وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب ایک پرانی اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر معاملات کے بینیفیشری ہیں اور بینیفیشری رہے ہیں، اور آج جو حکومت ہے اس نے برنٹ فیس کیا ہے عمران خان صاحب کے کیے ہوئے غلط فیصلوں کا، اور وہ اپنا سیاسی کیپٹل ایگزاسٹ کر چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو ہم الیکشن میں بالکل نہیں. لیکن دیکھیں منیر صاحب، اس میں بھی میں ضمنی سوال یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام باتیں 10ویں مہینے میں جو حکومت ہو اس کو اتنا زیب نہیں دیتی. عمران خان نے تو نہیں کہا تھا نا کہ مفتاح کو آپ نے جب یہ عمران خان کی وجہ سے آپ نے مفتاح اسماعیل کو نکالا، IMF پروگرام کو ہالٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایکسچینج ریٹ کو 4 مہینے کے لیے آپ نے فریز کر دیا، تمام چیزیں آپ نے فریز کر دی، امپورٹس بند کر دی. یہ عمران خان نے کیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا آج پاکستان کا یہ عمران خان نے کرایا. اب ہو جانا چاہیے نا، ہو گیا عمران خان کا پہلے دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں جو کچھ ہونا تھا. اب 10ویں مہینے میں 1 سال میں بھی ٹیلی ویژن پہ آپ کہہ دیں بیان دے دیں، مگر پبلک سے آپ پوچھیں نا کہ وہ کس کو پوچھ رہی ہے. اور ویسے بھی اس میں کوئی میرٹ تو نہیں ہے نا جی، اب تو نہیں ہے میرٹ. گورنمنٹ آف دا ڈے کو کامران خان صاحب لوگ پوچھتے ہیں. پہلے جو ہو چکا، ہاں یہ بات درست تھی کہ اگر حکومت میں آتے ساتھ ہی کچھ فیصلے اسی وقت کیے جاتے تو شاید لوگوں کو بھی پتا چلتا کہ ہاں نوز ڈائیو پر کون ملک کی معیشت کو لے کر گیا یا معاملات کیا ہوئے. لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو کہتے ہیں کہ انہوں نے وزرائے خزانہ تبدیل کیے، تو یہاں پر تو نہ صرف وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے بلکہ انہوں نے دے ہیو کم آؤٹ ان دی اوپن، اور ایک دوسرے کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، اور وہ باتیں کی جو کہ ظاہری بات ہے بڑی ایک ڈیمننگ انڈائٹمنٹ تھی خود پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے. لیکن جتنا سیاسی کیپٹل ایگزاسٹ ہو چکا ہے خاص طور پر مسلم لیگ نون کا، اس مہنگائی کے بعد لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں سڑکوں پر نکلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ سمجھ آتی ہے بات کہ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون خاص طور پر الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، کیونکہ عوام کے اندر مگر یہ تو پھر اسد رحیم صاحب یہ تو ایک بڑی ایک بھیانک مثال قائم ہو جائے گی کہ میں جیت نہیں سکتا الیکشن تو میں الیکشن کیوں کراؤں. اور پھر یہ کہ ایک گورنر نہ دے، ایک دوسرا گورنر دے دے، پھر الیکشن کمیشن سے کہہ دیں، پھر وہ الیکشن کمیشن نہ کرے تو یہ، اور پھر ایک 4 وزیر خط لکھ دیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. پھر تو پاکستان میں یہ کبھی نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کسی آئین میں، ہمارے آئین میں اس کی کوئی قدغن ہے یا یہ کہ یہ ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے پاکستان میں؟ جی آئین تو بالکل واضح ہے کہ آپ کو ہر حال میں 90 دن میں صوبائی سطح پہ انتخابات کرانے ہیں. وفاقی سطح پہ انتخابات کے حوالے سے ایمرجنسی کی پروویژنز میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے. صوبائی سطح پہ کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کامران خان صاحب بھیانک مثال کا، اس سے زیادہ تشویشناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ مارچ اور اپریل میں جو کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا، یعنی وہ ایک جمہوری اتفاق جو کہ 2006 کے بعد سے چلتا آ رہا تھا کہ ایک حکومت، ایک منتخب حکومت کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے، اور اس مدت کا مکمل ہونا سب سے زیادہ اہم بات ہے. یہ اپنی جگہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بیانیے سے بالکل انحراف کیا اور اس میں شامل نہیں ہوئی. لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ہم نے عدم استحکام کا ایک تسلسل دیکھا، شاید وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کیور ہو جاتا اگر جس طرح ذکر ہوا حکومت آتے ساتھ ہی وہ سخت فیصلے لیتی اور IMF کے حوالے سے، ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے وہ اقدامات لیتی
जिसको उसको लेने चाहिए थे। लेकिन पिछले 6-7 माह में हमने देखा कि सिर्फ 2 बुनियादी मकासद थे इस हुकूमत के, एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में तरमीम लाना और दूसरा एक बहुत अहम तकर्री करना, जो कि जिन दोनों नुकात पे वो कामयाब हो चुके हैं। तो अगर हम देखें उनके कितने महदूद मकासद थे, उन मकासद पे तो वो पूरी तौर पे उतर गए हैं, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। चाहे जो भी कामयाब हो इन इंतखाबात में, चाहे मुस्लिम लीग नवाज या तहरीक इंसाफ, शायद कोई तीसरी जमात, वो ही जमात होगी जिसका मैंडेट होगा और वही जमात है जो कि सख्त माशी फैसले ले सकेगी और हमें इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा सकेगी। मुनीर साहब, ये किस तरह से मुमकिन है? ये तो किसी को एतराज़ नहीं है ना इस प्रोग्राम में, हमने भी, आपने अपने प्रोग्राम्स में भी, मैं नहीं किसी को माहिर कानून को हो सकता है ना ही मुझे एक्सपोजर मिला हो, लेकिन कोई मुझे नहीं मिला है फ्रॉम टॉप लेवल टू मिड लेवल कि जिसने कहा हो कि इलेक्शन आपको 90 दिन के अंदर कराने नहीं है, आप इल्तवा कर सकते हैं, आप ताख़ीर कर सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराना है जब एक बार असम्बली तहलील हो गई है। चले ये सब छोड़े, गवर्नर ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, सदर नामंजूर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, उसके खिलाफ अपील, इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें? 90 दिन में इलेक्शन कैसे मुमकिन है? या ये कि ये नामुमकिन है, ये हुकूमत नहीं चाहती किसी सूरत में? कामरान खान साहब, देखिए, मैं आप के प्रोग्राम के अंदर पहले भी एक दफ़ा मुझे मौका मिला, बल्कि शर्फ हासिल हुआ, तो मैंने कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का जिक्र किया था। क्योंकि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ तो लिहाजा मैं एक बड़ी कोवर्टेड अंदाज में उनका जिक्र कर सकता हूँ। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं जो कि मुल्क की तारीख को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लिहाजा आप उन पर रोशनी भी शायद मुझसे बेहतर डाल सकते हैं। उनको भी जहन में रखिए कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंतखाबात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बिल्कुल राज़ी हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत जब लाई गई तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से लाई गई, एक पूरा प्रोजेक्ट था जो कि चला और जिस तरह से फिर उसको तकवीयत मिली। आज जो हुकूमत है उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, या उसके इर्द गिर्द जो एक हिसार है वो किसका है और उसे कितनी सपोर्ट हासिल है आज मुख्तदर हलकों की जानिब से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जिक्र तो कर देते हैं बहुत सी बातों का, लेकिन ये बातें भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उन पर किसी ने लकीर डाल दी है। इमरान खान साहब जब ये फरमाते हैं तो इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि माजी में उन्होंने अपनी वजह से वो लोग जो कि उनके हामी थे, इमरान खान साहब ने दूसरों पर लकीरें डलवाई, और जब वो लकीरें डलवाई जिनके वो बेनिफिशरी हुए, लिहाजा आज इमरान खान साहब को लगता है कि वाकई मेरे खिलाफ भी शायद किसी ने लकीर डाल दी हो। जब इमरान खान साहब को ये पता चल गया कि उन्होंने एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक पूरी कैंपेन चलाई, उसका हिस्सा बने, और एक आर्मी चीफ को अपॉइंट ना करवाने के चक्कर में कि वो ना बने मुल्क के आर्मी चीफ, इमरान खान साहब ने एक साजिश रची या उसका हिस्सा बने, और इस हद तक बने कि वो उसके जो कलई थी वो खुल गई, और नवंबर का महीना था, उसके अंदर ऐसे भयानक हकायक सामने आए जो कि शायद मैं तो कमजोर आदमी हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, शायद आप कभी उन पर रोशनी डाल सके। लिहाजा जो सियासी फैसले आप जिंदगी में करते हैं, जो ऑप्शंस आप लेते हैं, उनके नतायज भी आपको किसी न किसी जगह जाकर भुगतने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर रहीम साहब। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।